کوئی ایسی تخلیق، کوئی ایسا شاہکار جو ہمیشہ کی طرح ہلچل مچا دے، ایک بار پھر ثابت ہو جائے کہ معیز اپنے فن میں منفرد ہے۔ فن مصوری سے دلچسپی رکھنے والوں کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس نمائش میں حصہ لے گا، اور جب مصوروں کی فہرست شائع ہوئی تو فن شناسوں نے رائے دے دی کہ معیز کا مقابلہ مشکل ہے۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوا تھا، ملک بھر کے مصور بار بار اس کے مقابل آ چکے تھے، لیکن اس جیسی سوچ، جدت اور اس کا سا خیال نہ لا سکے۔ وہ مصور فطرت تھا، زندگی کی حقیقتوں کا عکاس۔ رنگ اور برش اس کے ہاتھوں میں آ کر گویا باتیں کرتے تھے۔ رنگ اپنی جگہ کا تعین خود کر دیتے، لکیریں اپنی سمتیں بناتی، اور وہ ان کی مدد سے شاہکار تخلیق کرتا چلا جاتا۔ اور جب یہ شاہکار منظر عام پر آتے تو فن شناس سر دھن لیتے تھے، دیکھنے والوں کے ٹھٹھ لگ جاتے تھے۔ ملک سے باہر بھی کئی بار اس کی تصویروں کی کامیاب نمائش ہو چکی تھی۔ مرزا شمشیر بیگ ساری والے ہر چند کے فن مصوری کے ابجد سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن اکلوتے بیٹے کے شوق کو انہوں نے بھی بڑھاوا دیا تھا۔ ہر طرح اس سے تعاون کرتے۔ نور ولاس کا ایک علیحدہ حصہ اس کی خواہش کے مطابق تعمیر کرایا گیا تھا، جہاں اس کا نگار خانہ تھا جو وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے قرب و جوار کی جگہ کو ایک مصور کی نازک خیالیوں کا نمونہ بنایا گیا تھا۔ عام کیا خاص لوگوں کو بھی اس نگار خانے تک رسائی نہیں تھی۔ نور ولاس خود بھی ایک عالیشان عمارت تھی، اور مرزا شمشیر بیگ کے شناسہ اکثر اپنے ملکی اور غیر ملکی دوستوں کو یہاں کی سیر ضرور کراتے تھے، لیکن خود مرزا صاحب بھی کسی سے اس نگار خانے کو دکھانے کا وعدہ نہیں کر سکتے تھے۔ معیز شاذ و نادر ہی کسی کو نگار خانے میں داخل ہونے کی اجازت دیتا تھا۔ در حقیقت وہ ایک باکمال مصور تھا، زندگی کے نشیب و فراز کا باریک بینی سے جائزہ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور پھر رنگ اور برش کے ملاپ سے کسی بھی خیال کو زندہ کر لینا اس کے لیے کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ اس بار بھی کلر اینڈ آرٹسٹ نامی ایک سوسائٹی نے تصاویر کی نمائش کا انعقاد کیا تھا، اور ملک میں بڑے بڑے مصوروں کو مقابلے میں حصہ لینے کی دعوت دی تھی، اور دعوت نامے ارسال کیے گئے تھے۔ معیز کے بارے میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ اس میں حصہ لینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس کی طرف سے اطلاع مل گئی تھی کہ وہ مقابلے میں حصہ لے گا۔ پھر حصہ لینے والے مصوروں کے ناموں کی فہرست شائع ہوئی تو بہت سے چراغ بجھ گئے، اور فن مصوری سے دلچسپی رکھنے والے نمائش کی تاریخ کا انتظار کرنے لگے۔ معیز نے پھر ایک ذمہ داری قبول کر لی تھی، اور ان دنوں وہ کسی اچھوتے خیال کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اس کی خوبصورت کار سڑکوں، بازاروں اور ویرانوں میں بھٹکتی پھرتی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس بار کس خیال کو موضوع بنائے۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی تخلیق، کوئی ایسی چیز ہو جو ہلچل مچا دے۔ پھر اسے اس کا خیال مل گیا۔ اس کی لمبی کار ایک سگنل پر رکی تھی۔ سامنے والی کار کی کھڑکی سے ایک بھکارن نے ہاتھ اندر ڈالا، اور جواب ملنے پر مایوسی سے گردن جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ اس بار وہ معیز کے پاس آئی تھی۔ بوسیدہ، میلا کچیلا لباس، پیوند لگا ہوا، مٹی سے اٹے ہوئے بال، دبلا پتلا بدن، سوکھا چہرہ، لیکن حسین ترین نقوش، ستوا ناک، پتلے پتلے ہونٹ جن پر اگر خشک پپڑیاں نہ جمی ہوتی تو ان کا یہ گلابی رنگ نمایاں ہوتا، سفید رنگ جسے گرد اور دھوپ نے ماند کر دیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی وہ معیز کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس کے دبلے پتلے ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں معیز کے سامنے پھیل گئیں۔ معیز نے ان آنکھوں کے سوالات کو پڑھا اور پھر جلدی سے بولا، سگنل کے اس طرف آ جاؤ، میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، فکر مت کرو، کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں شبہات ابھر آئے، ہاتھ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ معیز نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، ایسے بہت سے نوٹ مل سکتے ہیں تمہیں، اس طرف آ جاؤ۔ سگنل کی روشنی سبز ہو گئی اور اس نے کار آگے بڑھا دی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے بائیں طرف کا انڈیکیٹر آن کر دیا تھا۔ کار کو آہستہ آہستہ اس نے بائیں سمت کر کے سڑک کے کنارے روک دیا، اور عقب نما آئینے میں بھکارن کو تلاش کرنے لگا۔ وہ آئینے میں نظر نہ آئی تو اس نے کھڑکی سے گردن نکال کر پیچھے دیکھا۔ چوراہے کی دوسری جانب وہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کار کی سمت لگی ہوئی تھیں۔ معیز نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انتظار کرنے لگا، لیکن وہ جھجک رہی تھی۔ بے وقوف کہیں کی، اس سے زیادہ اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ معیز کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ ایک بار پھر اس نے جھلائے ہوئے انداز میں ہاتھ ہلایا، اور وہ اس طرح آگے بڑھنے لگی جیسے اسے پیچھے سے کوئی دھکیل رہا ہو۔ نہ جانے کون سا خیال اسے دھکیل رہا تھا۔ جب وہ سڑک عبور کرنے لگی تو معیز کو کسی قدر سکون ہوا، اور چند لمحات کے بعد وہ معیز کے پاس آ گئی۔ وہ اب بھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ خدا سلامت رکھے بابو جی، اللہ کے نام پر۔ نخرے کیوں دکھا رہی تھی تو؟ معیز بولا۔ خدا خوش رکھے بابو جی، اللہ کے نام پر، جمعرات ہے۔ اس نے پھر کہا۔
موئز کی بات کا جواب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا جمعرات ہے آج، اس اطلاع کا شکریہ۔ نام کیا ہے تیرا؟ خوشبو۔ بابو جی کچھ اللہ۔ ہاں ہاں ایک ہی رٹ مت لگا۔ یہ بتا تو 100 روپے روز کام کرے گی؟ 200 روپے روز بھی مل سکتے ہیں، جواب دے۔ نہیں بابو جی، ہم عزت نہیں بیچتے، اللہ کے نام پر کچھ دے سکتے ہو تو دے دو۔ بے وقوف ہے تو، تجھ سے عزت کون مانگ رہا ہے؟ میں مصور ہوں، تیری تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ تصویر سمجھتی ہے؟ ہاں بابو جی، بس میں تیری تصویر بناؤں گا۔ روزانہ 2 گھنٹے کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا، کم از کم 1 ہفتے کا یہ کام ہے، 200 روپے روز دوں گا تجھے، بول منظور ہے؟ نہیں بابو جی، دے دو کچھ اللہ کے نام پر۔ جہنم میں جا، تیرا دماغ خراب معلوم ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ پارسا بن رہی ہے۔ دیکھ مجھ پر بھروسہ کر، میں صرف تیری تصویر بناؤں گا، ایسی تصویر کہ تو دیکھے گی تو حیران رہ جائے گی۔ جس جگہ تجھے آنا پڑے گا وہ میرا گھر ہے، وہاں میری ماں ہے، بہنیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں وہاں۔ تو ایک مرتبہ میری بات مان لے، اگر کوئی پریشانی ہو تجھے تو آئندہ مت آنا۔ موئز کو اس کے انکار سے سخت جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، وہ ایک دفعہ میں کیوں نہیں مان جاتی؟ بھیکارن کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، ہم مان جائیں گے بابو جی، پر ایک بات سن لو۔ ہاں کہو، موئز خوش ہو کر بولا، ہمیں سانس کا مرض ہے اور دق بھی ہے، سردیوں میں سانس اکھڑتا ہے اور گرمیوں میں منہ سے خون آتا ہے، یہ چھوت کی بیماری ہے، ہمیں چھوؤ گے تو خود بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ میں صرف تیری تصویر بناؤں گا، اور تصویر بنانے کے لیے کسی کو چھونا نہیں پڑتا، سمجھی تو؟ ٹھیک ہے، کہاں ہے تیرا گھر؟ بیٹھ جا پیچھے، چل بیٹھ جا، موئز نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ بھیکارن جھجکتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ پیچھے ایک دکان میں بیٹھے ہوئے 2-3 لڑکوں نے آوازیں لگائیں، ابے کیا گھٹیا ٹیسٹ ہے، کوئی ڈھنگ کی لونڈیاں نہیں ملی تجھے؟ موئز نے سنی انسنی کر دی اور کار آگے بڑھا دی۔ دکان پر بیٹھے لڑکے اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے تھے، لیکن وہ بول پڑی، سن لیا تم نے بابو جی، ذلیل تھے، آوارہ کہیں کے، ہمارا یہ ٹھکانہ تو آج چھن گیا بابو جی۔ کیوں؟ وہ سڑک پر دیکھتے ہوئے بولا، اب اگر ادھر بھیک مانگنے آئیں گے تو یہ لڑکے ناک میں دم کر دیں گے۔ تو کہیں اور نکل جانا، شہر چھوٹا تو نہیں ہے، موئز نے کہا، اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، سہمی سہمی سی۔ موئز نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ نور ولاس کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہو گیا، وہ عموماً اسی طرف سے آتا تھا۔ عقبی پورچ میں اس نے کار روکی اور نیچے اتر آیا۔ آ جا، اس نے بھیکارن کے لیے دروازہ کھول دیا اور وہ نیچے اتر آئی۔ اس کا چہرہ کچھ اور ست گیا تھا، وہ کچھ اور لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی، لیکن موئز کے ساتھ وہ آگے بڑھتی رہی اور اس نگار خانے میں داخل ہو گئی جہاں اچھے اچھے لوگ قدم نہیں رکھ پاتے تھے۔ چاروں طرف حسین تصاویر آویزاں تھیں، ہر شے قابل حیرت۔ بھیکارن کی زبان بند ہو گئی، یہ طلسم کدہ روئے زمین پر تھا، لیکن اس کا تصور بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر جس وقت اسے ہوش آیا تو اس کے بدن میں خوف کی لرزش پیدا ہو گئی۔ تم نے بولا تھا بابو جی، تمہاری ماں اور بہن، اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، کیا کرنا ہے تجھے ان لوگوں کا؟ خاموشی سے اس جگہ بیٹھ جا، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ سڑکوں کی بات اور تھی اور وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن یہ اس کا نگار خانہ تھا اور وہ یہاں کا شہنشاہ تھا، اس کی سلطنت میں کوئی اس سے برتر نہیں تھا۔ بھیکارن سہمی سہمی سی بیٹھ گئی، وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ موئز تیاریوں میں مصروف تھا، وہ مصور تھا، اس کی نگاہ میں اپنا شاہکار گردش کر رہا تھا، وہ گہری نظروں سے بھیکارن کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی ہر نگاہ سے کانپ رہی تھی۔ پھر موئز نے کیمرہ سنبھال لیا اور مختلف زاویوں سے اس کی تصاویر اتارنے لگا۔ درجنوں تصاویر اتاری اس نے بھیکارن کی اور مطمئن ہو گیا، آج کا کام بس اتنا ہی تھا۔ اب ان تصاویر میں سے کوئی ایک پوز منتخب کرنا تھا اور اسی اینگل سے تصویر بنانی تھی، بس اتنا سا کام تھا جس سے تو مری جا رہی تھی۔ لے یہ نوٹ رکھ لے اور یہ 100 روپے اوپر سے، کل سے تجھے 2 گھنٹے یہاں روز صرف کرنا ہوں گے اور اتنے ہی روپے روزانہ ملیں گے۔ روزانہ؟ بھیکارن کی آواز بھینچ گئی۔ ہاں روزانہ۔ کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا اور بھیکارن نے اپنا ٹھکانہ بتا دیا۔ چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ آؤں، تیرا گھر بھی دیکھ لوں گا، تاکہ اگر تو غائب ہونے کی کوشش کرے تو تجھے تیرے گھر سے پکڑ لاؤں۔ بھیکارن تیار ہو گئی، موئز اسے کار میں لے کر چل پڑا۔ بھیکارن کا گھر ایسی جگہ تھا جہاں سے موئز کو گزرتے ہوئے ناک پر رومال رکھنا پڑا۔ واپسی پر اس نے ملازم کو ہدایت کر دی کہ کار کی سیٹ کو دھو دے اور اس کے بعد وہ اپنے نگار خانے میں داخل ہو گیا۔ تصاویر کے پرنٹس بنائے
اور ان میں سے سب سے عمدہ پوز کا انتخاب کرنے لگا۔ ہر تصویر اپنا جواب آپ تھی۔ انتخاب مشکل ہو گیا۔ بہرحال اس نے کافی جانچ پڑتال کے بعد ایک تصویر منتخب کر لی اور اس پر کام شروع کر دیا۔ دوسرے دن وہ ہمت کر کے دوبارہ بھیکارن کے مکان پر پہنچ گیا۔ بھیکارن اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ کسی قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اس نے خود ہی کار کا عقبی دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ راستے میں اس نے کہا، یہی جگہ ٹھیک رہے گی بابو جی، ہم تمہیں یہیں مل جایا کریں گے، یہیں ہمیں اتار بھی دیا کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ مختصراً بولا۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی؟ بتا دو۔ لڑکیاں چھیڑ رہی تھیں، پوچھنے لگی کہ کار والا بابو کون تھا، کیسا ہے، ایسی ہی بے شرمی کی باتیں۔ وہ شرما کر بولی۔ وہ بے خیالی کے انداز میں بولا۔ بھیکارن کی باتیں اس کے لیے قابل توجہ نہیں تھیں۔ نور ولاز میں پہنچ کر وہ نگار خانے میں داخل ہو گیا۔ بھیکارن کو اس نے سامنے بٹھایا اور کام شروع کر دیا۔ وہ بے خودی کے عالم میں کام کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بھیکارن کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ان نگاہوں میں پیار تھا، وارفتگی تھی۔ وہ اس کی تصویر کو آنکھوں میں اتار رہا تھا اور اس کے ہاتھ اس کے ذہن سے عکس لے کر اسے کینوس پر منتقل کر رہے تھے، لیکن بھیکارن کے سوکھے مدکوک چہرے پر بار بار رنگ آ رہے تھے۔ کئی بار اس نے شرما کر نگاہیں جھکائی تھیں اور معیز کو اسے ٹوکنا پڑا تھا۔ بابو جی، تیسرے دن اس نے کہا، تھک گئی ہوں، رات کو طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، خون تھوکا تھا میں نے۔ اس کی آواز میں ایک مان تھا، ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ پریشان ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا خون تھوکنے والی بات سن کر۔ امید بھری نظروں سے وہ اسے دیکھنے لگی، لیکن معیز کا ذہن تصویر میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے بڑے سپاٹ سے انداز میں یہ بات سنی، پھر گہری سانس لے کر بولا، آرام کر لو چند منٹ۔ اس نے پینسل رکھ دی اور خود بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کب سے بیمار ہو؟ 3 سال سے۔ کون کون ہے گھر میں؟ چاچا اور بس۔ باپ نہیں ہے؟ نہیں، مر گئے بہت دن ہوئے۔ چاچا کیا کرتا ہے؟ یہی دھندا کرتا ہے، خاندانی کام ہے ہمارا۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ نہیں جی۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ کرو گی بھی نہیں؟ معیز نے سرسری انداز میں پوچھا۔ اس کے زرد چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ ناراض تھی وہ اس بات پر کہ وہ اس کے خون تھوکنے کی خبر سے پریشان کیوں نہیں ہوا، لیکن اس سوال سے اس کی ناراضی دور ہو گئی۔ اس نے شرما کر کہا، مجھے کیا معلوم؟ ہاں، یہ بات تو تمہارے چاچا کو معلوم ہوگی، مگر تمہیں تو ٹی بی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر علاج ہو جائے تو میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ علاج کیوں نہیں کرایا؟ ہم غریب لوگ ہیں بابو جی، اور علاج بہت مہنگا ہے، 3000 روپے مہینے کی دوائی آتی ہے۔ اوہ اچھا، یہ بات تھی۔ وہ بدستور سادہ سے لہجے میں بولا۔ کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا اس کے دل میں، کوئی احساس نہ تھا اس کے چہرے پر۔ وہ مصور تھا، اپنے فن میں کھویا ہوا۔ دوسری باتوں سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ پر اب میں نے علاج شروع کرایا ہے۔ تم نے جو پیسے دیے تھے نا، اس میں دوا لی اور تھوڑے چاچا کو دیے۔ میں نے بتایا تھوڑی ہے انہیں تمہارے بارے میں۔ وہ آہستہ سے بولا۔ بابو جی، پہلے میں ڈرتی تھی تم سے۔ مجھ سے؟ کیوں؟ بس بابو جی، ایک بات ہو گئی تھی ایسی ہی۔ کیا؟ تمہاری طرح کا ایک بابو مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا، کہنے لگا ابا کی نیاز ہے، کھانا اور کپڑے دینے ہیں، مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور بابو جی، اس نے وہ شرما گئی۔ اس نے اپنا پھٹا دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا۔ انتظار کرتی رہی وہ کہ بابو کچھ بولے، لیکن بابو ایک برش اٹھا کر صاف کرنے لگا۔ پھر بابو، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں بیمار رہنے لگی، الٹیاں آنے لگی، مجھے چکر آتے رہتے تھے ہر وقت۔ چاچا نے مائی بشیرہ کو دکھایا اور مائی بشیرہ نے چاچا کو نہ جانے کیا پٹی پڑھائی کہ چاچا میرے اوپر ڈنڈا لے کر پل پڑا۔ کئی لاتیں ماری اس نے میرے پیٹ پر۔ میں بیمار ہو گئی۔ میری سہیلیوں نے مجھے بتایا کہ میرے پیٹ میں بچہ آ گیا ہے۔ خدا قسم بابو، میں تو حیران رہ گئی، کہاں سے آ گیا یہ بچہ میرے پیٹ میں؟ وہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ بچہ آیا بھی اور چلا بھی گیا۔ بس اس کے بعد مجھے دکھ ہو گئی، نہیں تو پہلے میں بہت اچھی تھی۔ اچھا، وہ بولا، چل اب کام شروع کریں۔ اور وہ جل گئی، خاموشی سے وہاں آ بیٹھی جہاں وہ چاہتا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا اسے بیٹھے بیٹھے، تب وہ اچانک بول پڑی، تبھی تو اس دن میں تم سے ڈر رہی تھی۔ معیز خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مگر تم تو سن ہی نہیں رہے میری بات۔ نہ سنو، میرا کیا ہے؟ دوسری صبح جب وہ اسے لینے گیا تو وہ پہلے ہی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ معیز نے اسے نہیں دیکھا تھا، دیکھا تو تھا لیکن پہچان نہیں سکا تھا۔ یہ وہ تو نہیں تھی؟ گہرے نیلے رنگ کی شلوار، خوبصورت پرنٹڈ قمیص، میچ کرتا ہوا دوپٹہ، سلیقے سے بندھے ہوئے بال، اس کا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ خود اس کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے تلاش کر رہے ہو بابو؟
میں یہ کھڑی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں مسرت ناچ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی لیکن وہ پریشان ہو گیا۔ یہ کیا حلیہ بنا لیا تو نے؟ پاگل ہوئی ہے کیا؟ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ ارے خوب چکما دیا ہے چاچا کو، کیا یاد کرے گا؟ میں نے کہہ دیا کہ آج میں شہزادی کی منگنی پر جا رہی ہوں۔ خوب دانت پیسے اس نے، بڑبڑانے لگا کہ کام پر نہیں جائے گی تو کھائے گی کیا؟ پر میں نے بھی ایک نہ سنی۔ اچھی لگ رہی ہوں نا میں؟ وہ کار کے دروازے کی طرف بڑھی۔ سن تو صحیح، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تیرے وہ کپڑے کہاں ہیں؟ گھر میں ہیں۔ بیکار ہے، تو نے اپنی شکل بھی بگاڑ لی ہے، آج کام نہیں ہو سکتا۔ بگڑ گئی ہے میری شکل؟ وہ منہ بھی سور کر بولی۔ ہاں، تصویر کیسے بنے گی اس حلیے میں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ جاہل، احمق کہیں کی، جا وہی کپڑے پہن کر آ، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کر۔ اس کے چہرے کی خوشی ماند پڑ گئی، سارے چراغ بجھ گئے۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر واپس لوٹ گئی۔ کافی دیر سے کام شروع ہوا تھا۔ وہ بہت اداس تھی، دن بھر خاموش رہی، شام کو پیسے لے کر خاموشی سے چلی گئی، اور پھر دوسرے دن اس نے شکایتی لہجے میں کہا، کل میں نے دوا بھی نہیں لی، کھانا بھی نہیں کھایا، دن بھر بس بھوکی رہی۔ آج بھی دوا نہیں لوں گی، سوچ لیا ہے۔ اچھا ہے مر جاؤں۔ ٹھیک ہے، اس نے جواب دیا، اور وہ حیران رہ گئی، پھر خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے دن اور تیسرے دن بھی کچھ نہیں کہا۔ اب وہ کچھ ویران ہو گئی تھی۔ معیز نے اس کے چہرے کی ساری ویرانیاں تصویر میں سمو دی تھیں۔ تصویر مکمل ہو گئی۔ بس خوشبو، تیرا کام ختم، اس نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ اس کی نگاہیں پینسل سے بنے ہوئے اس کے خاکے پر جمی ہوئی تھیں، جن میں بس اب رنگ بھرنے تھے، سارے جہاں کی ویرانیوں کے رنگ۔ میں جاؤں؟ ہاں، یہ پیسے رکھ لے، اس نے کہا، اور وہ پیسے لے کر چلی گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب وہ نگار خانے سے نکلا تو ملازم ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ چھوٹے حضور، باہر وہ بھیکارن کھڑی ہے، 11 بجے سے کھڑی ہے، پریشان تھی پاگل۔ پوچھنے لگی کہ صاحب بیمار تو نہیں ہو گئے، آج مجھے لینے نہیں آئے۔ اوہ، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کام ختم ہو گیا ہے، جاؤ اس سے کہہ دو اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اندرونی عمارت کی طرف چل پڑا۔ دوسری دوپہر ملازم نے پھر اس بھیکارن کے بارے میں اطلاع دی۔ وہ بری طرح رو پیٹ رہی ہے چھوٹے حضور، آج 9 بجے ہی آ گئی تھی، کہہ رہی ہے بس ایک بار اسے آپ سے ملا دوں۔ وہ ملازم کو خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی وہ سرکار، ملازم بوکھلا گیا۔ دوبارہ مجھے اس کے بارے میں اطلاع نہ ملے، اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور تیز تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد اسے اس بھیکارن کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ملی۔ تصویر مکمل ہو گئی تھی، جس کے پیش منظر میں بھیکارن کا چہرہ تھا۔ حسرت و یاس کی تصویر، سوکھا چہرہ، تیکھے خد و خال، پپڑائے ہوئے ہونٹ، پس منظر میں بھی وہی چہرہ تھا، سرسبز و شاداب، تر و تازہ، زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور۔ وہی خد و خال تھے جو پیش منظر میں تھے، لیکن پس منظر میں وہ حسن و دلکشی کا مجسمہ تھی۔ اس تصویر میں معیز نے انسان کی بے بسی پیش کی تھی، دل میں چھپے ہوئے اس درد کو لکیروں میں سمو دیا تھا جو انسانیت کا درد تھا۔ افلاس سرسبز و شاداب چہروں کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ تصویر نمائش میں رکھی گئی اور لاکھوں نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ نقادان سر دھننے لگے۔ مقابلے میں حصہ لینے والوں کے دلوں پر پہلے ہی دن اوس پڑ گئی تھی۔ وہ خود اس تصویر کو دیکھ کر دم بخود رہ گئے تھے۔ معیز نے ایک بار پھر ایک شاہکار تخلیق کر دیا تھا۔ اخبارات نے لکھا، نمبر 1، فنکار ہمیشہ سچ کہتا ہے۔ پس منظر میں معیز نے ایک افلاس زدہ بھیکارن کو پیش کیا ہے جو نوجوان ہے، تیکھے خد و خال کی مالک ہے، لیکن اس کے حسین نکوش افلاس اور فاقہ کشی کی چادر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ پس منظر میں اس کا دلکش روپ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت برہنہ ہے۔ نمبر 2، نور محل کا شہزادہ عظیم ہے کہ اس کی نگاہ زمین کی گہرائیوں پر رہتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی گندی سی کھولی میں رہنے والے مصور کا ذہن اگر اس منظر کی عکاسی کرتا تو یہ بات اس قدر قابل ستائش نہ ہوتی، لیکن فنکار دولت کی چمک سے اندھا نہیں ہوتا، جس کا ثبوت پس منظر میں ہے۔ معیز ایک ارب پتی خاندان کا چشم و چراغ ہے، مرزا معیز بیگ، بلکہ یہ صرف معیز ہے، صرف ایک فنکار۔ نمبر 3، سچ کو پرکھ کر، خون دل میں ڈبو کر معیز نے پس منظر تخلیق کیا ہے، اور ایک بار پھر اپنے فن کا لوہا منوا لیا ہے۔ اس کا حساس دل انسانیت کے دکھوں سے لبریز ہے۔ پس منظر کے عظیم فنکار کو ہمارا سلام۔ فیصلہ ہو گیا۔ متفقہ طور پر اس تصویر کو اول قرار دیا گیا۔ معیز کو پھولوں سے لادا گیا،
الٹرا ماڈرن لڑکیوں نے اس کے ہاتھ چومے۔ فن مصوری سے دلچسپی رکھنے والی ایک خاتون نے کہا، معیز کاش تمہارے ہاتھ کی پرچھائی ہی ہمیں نصیب ہو جائے، کاش۔ ایک شوخ و شنگ اخباری رپورٹر لڑکی نے کہا، پلیز مسٹر معیز، صرف چند سوال۔ سنا ہے آپ اخبار نویسوں کو مایوس نہیں کرتے۔ جی فرمائیے، وہ پروقار لہجے میں بولا۔ آپ یہ خیال کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ خیالات حاصل نہیں کیے جاتے، ان کا تعلق ذہن و دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ تصویر صرف خیالی ہے یا حقیقی؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ گویا آپ نے کسی کو ماڈل بنایا ہے؟ ہاں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کہاں ہے؟ میرے وطن، میرے شہر کی گلیاں اور سڑکیں غربت و افلاس کے ایسے ماڈلوں سے بھری پڑی ہیں۔ یہ لڑکی خوشبو ہے۔ ہاں، اس کا نام خوشبو ہے، لیکن یہ بھوک، پیاس، افلاس اور بیماری کے جہنم میں رہتی ہے۔ شہر کی کسی سڑک پر تلاش کر لیں، یہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ یہ بدنصیب ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھی، زندہ رہنے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن اس کی غربت، اس کا افلاس بالآخر اسے موت کی وادیوں تک لے جائے گا۔ مجھے یقین ہے وہ طویل عرصہ زندگی کے اس بوجھ کو گھسیٹ نہ سکے گی۔ معیز کی آواز بھرا گئی۔ آپ نے اس کی صرف تصویر بنائی ہے معیز، یا اس کی غربت کا علاج بھی کیا ہے؟ آپ تو ایک دولت مند خاندان کے چشم و چراغ ہیں، لڑکی نے سوال کیا۔ ایکسکیوز می معیز، آپ اس تصویر کو فروخت کریں گے؟ سنا ہے فن مصوری کے سب سے بڑے قدردان سیٹھ نظام شاہ اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ایک اور رپورٹر نے اسے اس نازک سوال کے جواب سے بچا لیا۔ میں اپنا شاہکار فروخت نہیں کرتا، اس نے ایک شان سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ نمائش گاہ کے باہر درمیانی سڑک کی دوسری جانب فٹ پاتھ پر بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سیٹھ نظام شاہ اپنی شاندار مرسیڈیز کے پاس کھڑے کہہ رہے تھے، کسی طرح اسے تیار کرو جیلانی صاحب، میں اس تصویر کو 50 لاکھ سے 75 لاکھ تک دینے کو تیار ہوں۔ کمبخت نے کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے، کیا چیز بنائی ہے جیلانی، اس کے بغیر میری آرٹ گیلری نامکمل ہے، تم پھر بات کرو اس سے۔ یہ ڈرائیور کمبخت کہاں مر گیا؟ دیکھو اس بھیڑ میں تو نہیں ہے۔ ابھی دیکھتا ہوں سرکار۔ جیلانی آگے بڑھ گیا۔ فٹ پاتھ پر ایک نوجوان بھیکارن کی لاش پڑی تھی، جس کے قریب ایک بوڑھا بیٹھا رو رہا تھا۔ ہائے خوشبو، میری بچی، اب میں کیا کروں گا اس دنیا میں جی کر؟ ہائے، اس جوانی میں مرنا تھا تجھے، میری خوشبو۔ لوگوں، اس کے کفن کے لیے کچھ کر دو۔ ارے اس بے کفن کو کفن تو دے دو، دوائی تو کوئی نہ دے سکا، اسے کفن ہی دے دو۔ ہائے میری خوشبو۔ کیا ہو گیا تھا اسے بابا؟ مجمع میں سے کسی نے دریافت کیا۔ دل کی مریض تھی، ڈاکٹر کہتے تھے کہ اگر علاج ہو جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر علاج… ہائے میری خوشبو، بوڑھے نے روتے ہوئے کہا۔ جیلانی نے ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہاں کھڑے ہو میاں صاحب، اتنی دیر سے گاڑی کے قریب کھڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کیسا مجمع ہے یہ؟ ایک بھیکارن مر گئی ہے، ڈرائیور نے کہا۔ ارے اوہ، یہ تو وہی ہے، بالکل وہی تصویر والی۔ جیلانی نے بھیکارن کے مردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر وہ دوڑتا ہانپتا ہوا گاڑی کی طرف بھاگا۔ صاحب، وہی ہے، وہی تصویر والی، مر گئی، فٹ پاتھ پر پڑی ہے، بالکل وہی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اور صاحب کی گھورتی ہوئی نگاہوں کو دیکھ کر وہ سنبھل گیا۔ ڈرائیور نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سیٹھ صاحب نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، جیلانی، تمہاری عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے، شاید بالکل ہی سٹیا گئے ہو۔ مجھے تصویر چاہیے، مجھے صرف تصویر چاہیے، تصویر والی نہیں۔ کیا میں اس کی لاش کو لٹکاؤں گا آرٹ گیلری میں؟ چلو ڈرائیور، آگے بڑھو۔